محمد کے شہر میں سکون پائے گا بس۔ اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، ولیوں کی نشانی اللہ کا قرآن۔ میرا کریم رب کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ فرمایا تم راتوں کو سو جاتے ہو، وہ راتوں کو جاگ کے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور رکوع کرتے ہیں۔ اور صرف راتوں کے معمولات ہی نہیں، اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، کروٹ بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اور جناب جب کلام کرتے ہیں بڑا سلامتی والا کلام کرتے ہیں۔ ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ ولی وہ ہے جس کے دن دیکھو، جس کی راتیں دیکھو، جس کے صبح دیکھو، جس کی شامیں دیکھو، جن کے ازدواجی معاملات دیکھو، خانگی معاملات دیکھو، خاندانی معاملات دیکھو، معاشی معاملات دیکھو، معاشرتی معاملات دیکھو۔ جو اللہ کا ولی ہے کھڑا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، بیٹھا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، لیٹا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، چل رہا ہے اس کے چلنے سے بھی حضور کی سنت کا نور نظر آئے گا۔ کلام کرے گا تو سلامتی والا کلام کرے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حضرت امام حسن بصری سے پوچھا، امام حسن بصری پتہ ہے کون ہے؟ جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے فیض لیا، سلسلہ قادریہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ، یہ تینوں سلسلے میرے مولا علی سے چلے، اور امام حسن بصری تینوں سلسلوں میں آپ نے مولا علی سے فیض لیا۔ اور سلسلہ نقشبندیہ اس کے پیشوا کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور انہوں نے آگے سلسلہ نقشبندیہ کو جو فیض تقسیم کیا وہ حضرت سلیمان فارسی کے تھرو آیا امت میں۔ تو حضرت امام حسن بصری سے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا هو الذی یکون فی وجہہ حیاء، ولی وہ ہے جس کے چہرے سے حیا ٹپکے، وفی عینہ بکاء، ولی وہ ہے جس کی آنکھیں رب کی یاد میں رونے والی ہوں، اللہ، وفی قلبہ صفاء، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو، وفی لسانہ ثناء، جس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کی توصیف و ثنا کرنے والی ہو، وفی یدہ عطاء، جس کے ہاتھ میں بخشش ہو، عطا کرنے والا ہو، اللہ، وفی وعدہ وفاء، جو وعدہ وفا کرنے والا ہو، وفی نطقہ شفاء، جو بولتا جائے تمہارے دل کی میل دھلتی جائے۔ یہ ولیوں کی نشانی ہے۔ سبحان، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھ دوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پہ خوف ہے نہ غم۔ اے میرے اللہ تیرے ولی ہوتے کون ہیں؟ ان کی نشانیاں کون سی ہیں؟ دو نشانیاں اس مقام پہ بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی دو نشانیاں، ایمان والا اور متقی۔ آئیے ذرا قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کی دو نشانیاں بیان کی، ولی کی دو نشانیاں بیان کی، ایمان والا اور دوسرا متقی۔ اب ذرا قرآن سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ایمان کدھر سے ملتا ہے؟
سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں رب فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فرمایا ایمان والا کون ہے؟ اے میرے اللہ، اے میرے نبی، آپ کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ اور میرے رسول کی اہانت و توہین کرنے والے سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ اس کے والدین کیوں نہ ہو، ابناؤں اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، اخوانوں اس کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتوں اس کے دیگر رشتہ داری کیوں نہ ہو، جس سے دل والا تعلق رکھے گا اللہ رسول کی وجہ سے رکھے گا، جس سے دشمنی رکھے گا اللہ رسول کی وجہ سے رکھے گا، مالک ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان اسی کا مقدر بنے گا جو جتنا میرے نبی کے لیے غیرت رکھنے والا ہوگا اتنا ایمان کامل ہوگا۔ دوسرا یتقون، اب ہمارے خطیب علیہ ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگے موت پوندی ہے پڑھ دیا وکانوا یتقون، دوسری صفت کیا ہے؟ وہ متقی ہوتے ہیں۔ آئیے جناب والا تقوی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جناب والا اعتقادی تقوی ہوتا ہے، ایک عملی تقوی ہوتا ہے۔ اعتقادی تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور میں جو دل سے میرے نبی کا ادب کرنے والا ہے تقوی اسی کا مقدر ہے۔ ایمان بھی ملتا ہے میرے نبی کے لیے غیرت رکھنے کی وجہ سے، اور تقوی ملتا ہے دل سے میرے نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اور عملی تقوی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے بھی تقوی ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو، اس سے بھی تقوی ملتا ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، حج سے بھی تقوی ملتا ہے مگر وہ یقینی نہیں، لعل یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، یقین کریں، نماز پڑھو شاید کہ تمہیں تقوی مل جائے، روزہ رکھو شاید کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ فرمایا دل سے میرے نبی کا ادب کرو، نماز پڑھو تقوی ڈھونڈو، روزہ رکھو تقوی ڈھونڈو، حج کرو تقوی ڈھونڈو، زکوٰۃ دو تقوی ڈھونڈو۔ فرمایا اگر دل سے میرے نبی کا ادب کرو گے تقوی تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تقوی تمہیں خود ڈھونڈے گا۔